اگر وہ پزمردہ تھا اس کی مردگی کو دور کر کے نئی تازگی بخشتا ہے. مصطفیٰ کریم کا عشق اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کا عشق ناتوانوں کو توانائی عطا کرتا ہے. مکمل دل لگی کے ساتھ رسول کے ایک ایک لقب پر سبحان اللہ آپ کی زبان سے آنی چاہیے. کہیے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ. اب کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی، اب مجھے معلوم نہیں کہ بھائی آپ کیسے تقریر سنتے ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں جیسے سناؤں گا ویسے آپ کو سننا ہے. سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. پیچھے والے ہاں کچھ لوگ ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں. بھائی میں آپ ہی کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. اگر آپ ہی مجھے نہیں سنیں گے تو در و دیوار کو تو بھلا کان نہیں کہ وہ سنیں، ہے نا؟ تو آپ میرے مرکز توجہات ہیں اور میں آپ کا مرکز توجہات ہوں. آپ میری طرف توجہ رکھیں، میں آپ کی طرف توجہ رکھوں گا انشاءاللہ. پہلے ہی صدر اجلاس عالی وقار عزت مآب خطیب و امام حضرت مولانا امتیاز صاحب قبلہ مصباحی زیدہ عمرہ و علمہ و فضلہ، آپ نے مجھے پہلے ہی اطلاع دے دی کہ مختصر وقت ہے آپ کے پاس، اس میں سمیٹنا ہے. اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو جلد از جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اب آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت. پھر بھول گئے آپ لوگ. شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت. پیچھے والے نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، مہر چرخ نبوت، نور عین لطافت، گل باغ رسالت، منبع علم و حکمت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، ہم غریبوں کی ثروت، حق تعالی کی منت، رب اعلیٰ کی نعمت، ختم باب نبوت، فتح دور رسالت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جس کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں وہ سنتے بھی ہیں. اب آئیے درود پاک کی ڈالیوں کو محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں. پڑھیے اللہ رب محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور مکرمہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اب آگے والا جو مصرع آنے والا ہے نا اس میں عقیدہ ہے. اب جس کا عقیدہ ہوگا وہی مچل کے کہے گا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے، دیکھنی ہے. اب جس کو دیکھنی ہے وہ ضرور کہے گا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، سبحان اللہ. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں نجدی اس نے مہلت دی، نجدی اس نے مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے. رسول کی گستاخی کر کے حضور کے بارے میں خلاف بول کر بھی حضور کے بسائے ہوئے اس آباد کیے ہوئے جہان میں حضور کے غدار کیسے جی رہے ہیں. امام اہل سنت نے کہا اس وجہ سے کہ میرے رسول کو اللہ نے اپنے بیگانوں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب رسول اللہ خود مہلت دے رہے ہیں. نجدی اس نے مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے. کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. اور پھر ہم تو بھائی جانے والے ہیں جنت آج نہیں تو کل. کچھ عذاب سہ کے صحیح لیکن بالآخر رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ سے میرے نبی نے کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ مجھے تو اللہ نے گنہگاروں کی شفاعت کے لیے تیار رکھا ہے. جب سب لوگ کہیں گے اذهبوا الی غیری تب میں کہوں گا انا لہا. آ جا میرے غریب امت، آ جاؤ میں تمہارے ہی لیے کھڑا ہوں، تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت دلانے کے لیے کھڑا ہوں. جب ہم رسول اللہ کی نگاہ عنایت لطف و کرم سے جنت کی طرف جائیں گے اس وقت کچھ منحوس چہرے بھی آ کر ہمیں جنت کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی تھوڑا کچھ لے چلو. تو ہم اس وقت میرے آقا امام اہل سنت کا شیر کا ہاتھ جھٹک کے کہیں گے ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سبحان کی، اللہ۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور رفیقان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اے رضا، اب اعلیٰ حضرت حضور کی تعریفیں آج سے تو نہیں ہو رہی ہیں، جب سے دنیا بنی ہے، بلکہ بنی نہیں تھی تب سے حضور کی تعریفیں ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، قیامت تک رسول اللہ کی تعریفیں ہوتی رہے گی۔ اب امام اہل سنت نے بہت تعریفیں کی، اس کے باوجود میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں، اگر رضا تو یہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ کی تعریف تو نے کر کے حق ادا کر دیا، نانا ایسا نہیں ہے۔ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ سارے لوگ تعریفیں کر کے چلے گئے، تم سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ بس یہ ہے کہ رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے، اللہ اسے خود امر کر دیتا ہے۔ رسول کی عزتوں کے ساتھ جو جڑتا ہے، رسول کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ جسے زبان دے دیتا ہے، رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے جس کا قلم، مال، تن، دھن اللہ قبول کر لیتا ہے، اس میں رسول اللہ کی عزتیں تو اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ کر کے پہلے سے بڑھا دیا۔ اب جو رسول کے ذکر کے ساتھ آتا ہے، گویا اپنی زندگی کے اندر عظمتوں کو بڑھا رہا ہے، اپنے مقام کو بڑھا رہا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات بڑی توجہ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، آپ جب میری گفتگو کو سماعت کرتے چلیں گے انشاءاللہ بات پوری طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بڑی خوبصورت سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا کہ رفیقان ملت، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کے اندر آخر اتنی طاقت، پاور، قدرتیں کہاں سے آتی ہیں کہ وہ یہاں بیٹھ کر کے کسی اور جگہ ان کا مرید پکار رہا ہوتا ہے وہ سن لیتے ہیں، وہ قبر میں آرام کرتے بھی ہوتے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کی امداد کر دیتے ہیں۔ یہ طاقت، یہ پاور، یہ قدرت، یہ قوت آخر ولی کے اندر آتی کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ حوالہ دیتے ہوئے قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کو مضبوط کر رہا ہوں۔ آپ جتنی توجہ خاص رکھیں گے اتنی زیادہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 22 ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرما رہا ہے، کب؟ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک عرصے دراز تک ایک نبی صالح کی خدمت میں رہ کر ان کی دختر نیک اختر کو لے کر روانہ ہوئے حضرت صفورہ کو۔ ایک طویل عرصہ ولی صالح، نبی صالح کی مقدس بارگاہ میں رہ کر جب آپ واپس پلٹ رہے تھے اپنے علاقے کی جانب، ساتھ میں حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زوجہ، اپنے اہل کے لے کر کے روانہ ہے۔ سفر ہوتا گیا، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں اس کو مختصر وقت کے حساب سے چھوٹا اور شارٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر روانہ ہیں، سفر کٹتا جا رہا ہے، حضرت صفورہ آپ کے ساتھ چلتی گئی، توجہ حاضر ہے، سفر ہو رہا ہے، اب دن تو گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں عصا ہے، حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہے اور ساتھ میں آپ کی زوجہ ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں ہیں اور ساتھ میں ایک چکماق ہے۔ چکماق اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے زمانے میں جو ہے آگ جلایا جاتا تھا، کبھی نوکیلے لکڑیاں رکھی جاتی تھی خاص قسم کی، کبھی پتھر رکھے جاتے تھے جسے ایک مرتبہ گھس دیا جائے تو اس سے چنگاری پھوٹتی تھی، آگ جل جایا کرتی تھی۔ تو چکماق، ایک عصا اور اپنی بیوی کو لے کر حضرت صفورہ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے جا رہے ہیں۔ دن کا وقت تھا تو سفر تو بآسانی کٹ گیا۔ اب رات جیسے ہی اپنے بازوؤں کو پھیلانے لگی، اندھیرا ہلکا ہلکا سا آنے لگا، آپ نے اپنا سفر جاری رکھا کہ ابھی تو ہلکا ہلکا اندھیرا ہے، چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب رات نے مکمل طور پر اپنے کمندے ڈال دیے اور ہر طرف سیاہی اور تاریکی چھانے لگی، چاروں طرف جب اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پاس جو موجود چکماق تھا اسے نکالا اور گھسنے لگے۔ اب جب گھس رہے ہیں، مشیت خداوندی، اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا، چکماق تو عادت کے حساب سے آگ نکالا کرتا تھا، آج حضرت موسیٰ گھسے جا رہے ہیں، آگ نہیں نکل رہی۔ بڑے پریشان ہوئے، کافی دیر تک چکماق کا استعمال کر رہے ہیں۔ اہل اسٹیج سے میں گزارش کروں گا، آپ کی بھی توجہ کا بھکاری ہوں میں، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چکماق کو گھس رہے ہیں، آگ نہیں نکلی، دوبارہ مارے، آگ نہیں نکلی، مسلسل کافی دیر تک کوششیں کی کہ یہی تو سہارا ہے، جل جائے تو
آگ ہمارے لیے سہارا بن جائے گی, رات کا سفر آسان ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ کافی دیر تک کوشش اور محنت کرنے کے بعد رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے, کوئی چیز جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اپنی زوجہ سے کہا, بیگم عادت کے حساب سے تو چکماک کام کرتا تھا, نہ جانے آج کیا معاملہ ہے, مشیت خداوندی نہ جانے کیا چاہتی ہے, اس وقت چکماک جل نہیں رہا ہے. کہا کچھ دیر اور سفر کر لیتے ہیں. بس کچھ ہی دیر چلے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ نبوت پہاڑ کے ایک ٹیلے پر موجود ابلتے ہوئے روشنی کے ایک کبے کو تک جا کر پہنچتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کا نیچے والا پورا حصہ تو بڑا تاریک اور سیاہ, لیکن پہاڑ کے بالکل اوپری حصے میں انتہائی روشنی پھوٹ رہی ہے. اب ظاہر ہے رات کے وقت میں اتنے ہزار سال پہلے کا واقعہ, آج تو سٹریٹ لائٹس لگ گئی ہے, دنیا جہان نے بہت ساری ترقی کر لی, آج روشنی کے انتظامات کرنے میں کوئی تکلیف یا مشقت پیش نہیں آتی. ہزاروں سال پہلے انسانی آبادی ابھی ترقی کر رہی تھی. کوئی اس وقت انسان اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ ہر جگہ اجالے کا انتظام ہو, سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نورانیت کے ہر جگہ کا انتظام کسی اور چیز پر منحصر نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا بڑا سیاہ اور تاریک پہاڑ ہے, لیکن پہاڑ کی نوک پر روشنی ابل رہی ہے. ظاہر ہے رات کے اتنے وقت میں اگر وہاں سے روشنی نکل رہی ہے تو آگ بھی جل رہی ہوگی, کہ بنا آگ کے تو اس وقت اس دور کے اندر اجالا نکلنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اگر وہاں روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ایک بات فکس ہے کہ وہاں پر آگ جل رہی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا, بیگم ایک کام کرو, آپ یہاں نیچے ٹھہری رہو اور اس ساز و سامان کی حفاظت کرو, میں اوپر جاتا ہوں. آگ وہاں جل رہی ہوگی, میں اپنے ساتھ جو لکڑی لے جاؤں گا اس کو جلا کر واپس پلٹوں گا, تب تک آپ یہاں میری منتظر رہیں. حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے ہوئے کے اعتبار سے کہا ٹھیک ہے, خاتون تھی, ظاہر ہے نبی کی خاتون تھی, فرما بردار تھی, کہ جیسا آپ نے حکم فرمایا ویسے ہی ہوگا, میں یہاں منتظر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہاڑ پر چڑھتے گئے, یہاں تک کہ روشنی جیسے بہت قریب آ گئی. جیسے روشنی بہت قریب آ گئی, ہاتف غیب سے آواز آئی, غیب سے ایک ندا آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں پہ پہنچی. کہا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. روشنی جیسے قریب آنی تھی, اللہ اکبر, ندا آئی. عزیزان ملت توجہ سے سننا, یہ مذاق اور ہنسنے کی محفل نہیں ہے کہ آپ اسے بڑے آرام سے سنو. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں, آج ہمارا خسارہ کیوں ہوا ہے معلوم ہے, ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں کا مذاق بنا دیا. کوئی گٹکا کھاتے بیٹھتا ہے, کوئی بے سر ننگے بغیر کسی ٹوپی کو ڈالے ہوئے ننگے سر مجلسوں میں بیٹھتا ہے, ادب و احترام ختم کر دیا. کوئی مست کھا کر ڈکارے لیتے ہوئے سنتا ہے. رفیقان ملت, یہ بڑی پیاری مجلسیں ہوتی ہیں. ان مجلسوں کے حال کے تعلق سے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, اس کو عام مت سمجھنا, یہ اللہ اور اس کے رسول کی محفلیں ہیں. اس کے لیے خاص بات یہ ہے کہ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں, بلائیں گے تو جائیں گے. ارے نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں میں آتا وہی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا فضل ملتا ہے. جس کو اللہ اور اس کے رسول کا فضل ملا وہ یہاں آ کے بیٹھ رہا ہے. نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس میں آنے والے موجود ہوں گے, سب تو یہاں نہیں بیٹھے نا. ارے قریب بھی آ کر کے وہ پیاسے کے پیاسے رہ گئے, اور آپ تو نہ جانے کتنے دور سے آ گئے لیکن مجلس میں بیٹھ چکے نا. یہ پتا چلا کہ آنے والے بہت ہوتے ہیں, فیض کچھ کو ہی ملا کرتا ہے, فیض کچھ کو ہی ملا کرتا ہے. اور اگر فیض چاہیے تو اللہ اور اس کے محبوب بندوں کی توجہ کے طالب بنو. جب اللہ اور اس کے محبوبوں کی توجہ تمہاری طرف ہوگی, رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کی برکھا اور بارش جب تم پر برسے گی تو یقیناً اگرچہ تمہیں سمجھ کچھ نہ آیا ہو, اگرچہ تمہیں باتیں سر سے اوپر چلی گئی ہوں, اگر صدق نیت سے بیٹھے ہو, یقیناً یہ چھما چھم برستی ہوئی نورانی برسات تمہارے اوپر برسے گی, اور دل کی ارادت اور نیت کے اعتبار سے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. بے شک, سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا, آپ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اوپر پہنچے, دیکھا نورانیت قریب آ گئی ہے, روشنی قریب آ گئی. ہاتف غیب سے یہ آواز آئی, انی انا ربک فاخلع علیک. اب جیسے ہی وہ وادی قریب آتی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا ہے, اس روشنی کے قریب
آواز آئی اے موسیٰ فخلع نعلیک، چپل اتار کے آنا، نالین اتار کے آنا، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو بڑی مقدس وادی میں آیا ہوا، بڑی بابرکت اور مقدس وادی میں تو آیا ہے، اپنے نالین کو اتار کے آنا۔ اب سوچو حضرت موسیٰ کیا سوچ کر گئے تھے کہ روشنی اٹھ رہی ہے تو آگ ہوگی، روشنی نکل رہی ہے تو آگ ہوگی۔ جیسے ہی اس روشنی کے قریب پہنچے آواز آئی فخلع نعلیک، کا نالین کو اتار دینا۔ اب آخر یہ آواز آ کہاں رہی تھی، یہ روشنی نکل کہاں سے رہی تھی، اور یہ مقدس وادی بنی کیسے؟ ان ساری چیزوں کے سمجھنے کے لیے جب قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھو گے تو وہاں جب حضرت موسیٰ روشنی کی تلاش کرتے 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 پہنچے تو وہاں صرف ایک درخت تھا، اس پر آگ نہیں لگی ہوئی تھی، درخت تھا آگ نہیں تھی۔ پھر روشنی کیسے آئی؟ ارے درخت تو سادہ تھا لیکن اس سے اللہ کا نور اتنا ٹپک رہا تھا، اتنا ٹپک رہا تھا کہ پہاڑ کے نیچے چلتا ہوا آدمی محسوس کر لیا کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی روشنی اور نورانیت نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب رکیے، اب رک جائیے، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، اب توجہ سے سننا۔ تھا ایک سادہ درخت، تھا کیا؟ سادہ درخت۔ مفسرین نے لکھا وہ کوئی منزل من السما درخت نہیں تھا کہ جنت یا آسمانوں سے اسے اتارا گیا تھا، وہ آسمانی درخت نہیں، ایک سادہ درخت تھا۔ پھر روشنی کیسے نکلی؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابھی نبوت کی ابتدائی مراحل کو طے کرایا جا رہا تھا، پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف نازل کی جا رہی تھی، حضرت موسیٰ کا ابتدائی دور تھا۔ اب وہ جب اس پیڑ کے قریب پہنچے تو مفسرین کرام نے لکھا کہ اس پر نور کی اتنی عظیم برسات ہو رہی تھی، اتنی برسات ہو رہی تھی کہ نور، اس درخت سے نکلنے والا جو نور تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کو چکا چوند کر رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس درخت سے ہی آواز آئی کہ اے موسیٰ نالین اتار کے آنا، اے موسیٰ نالین اتار کے آنا، اور درخت نے کہا تم مقدس وادی میں آئے ہو، تم مقدس وادی میں آئے ہو، نالین اتار کے آنا۔ اتنا بھی کہتا درخت تو ٹھیک تھا، اس سے بڑھ کر جو اس درخت سے آواز آئی وہ توجہ کھینچ رہی ہے۔ درخت نے کہا انی انا ربک، درخت کہتا ہے اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں۔ درخت کہہ رہا ہے کیا؟ میں تیرا رب ہوں۔ جب سے اسلام شروع ہوا ہے اللہ نے کائنات رنگ و بو کو آبادیاں بخشی ہیں، تب سے اس کی وحدانیت اور توحید کے پرچارک ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس دین کو فالو کرنے والے متوحدین، اس کو ایک ماننے والے موجود ہیں، اور یہاں تو کوئی عامی گرامی بشر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل ترین اور جن کے ساتھ اللہ نے خیریت کا معاملہ فرمایا، اہل خیر جن کو بنا کر اہل نبوت اور رسالت میں شامل فرمایا، حضرت موسیٰ کا سوال تھا۔ ایک درخت کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا، اونچا بولو میں تمہارا، اور اونچا بولو میں تمہارا، اور اونچا بولو میں تمہارا۔ اب بتاؤ ایک درخت کو اگر ہم پوجنا شروع کرتے تو کیا ہم بھی درختوں پتھروں کی پجاری نہ بن جاتے؟ لیکن یہاں کوئی بات اور ہے۔ درخت کہہ تو رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن موسیٰ آئے تھے اس حقیقی رب سے ملانے کے لیے کہ جس کا پیغام دے کر انہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، توریت جیسی عظیم و مقدس کتاب دی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی آخر اس درخت کا مسئلہ کیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں اور موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ نالین کو اتار کے آنا، کہ مقدس وادی میں آ رہے، ڈائریکشن حضرت موسیٰ کو، حکم حضرت موسیٰ کو، اور یہ بھی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اتنی بڑی باتیں ایک درخت کیسے کرنے لگا؟ اتنی بڑی باتیں ایک درخت کیسے کرنے لگا؟ جب آپ اس کو غور سے سمجھیں گے اور سنیں گے، تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ لکھنے والے مفسرین نے لکھا کہ وہ در حقیقت کلام اس درخت یا پیڑ کا نہیں تھا، وہ کلام اس درخت یا پیڑ پودے کا نہیں تھا، وہ کلام در حقیقت اس پیڑ پر جو اللہ کی نورانی تجلیات برس رہی تھی، اللہ کی تجلی نے درخت کو اتنا پاورفل بنا دیا،
اتنا طاقتور بنا دیا کہ اللہ کے نور کی تجلی نے درخت کو یہ طاقت دے دی کہ تو موسیٰ سے کہہ کہ میں تیرا رب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو موسیٰ سے کہہ کہ کلام تو میرا ہی ہوگا, معبود تو میں ہی رہوں گا, خالق تو میں ہی ہوں, مسجود تو میں ہی ہوں. لیکن اب موسیٰ کو یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ اے موسیٰ, اگر اس وقت جو تجھ پر نورانیت کی برکھا کا واسطہ یا وسیلہ مل رہا ہے, اس وقت میں نے اپنے منبع تجلیات اس درخت کو بنا دیا ہے. اگر تو اس درخت سے وہ تجلی جو اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر سکتا ہے کہ یہ درخت اس وقت اللہ کی تجلیوں کا مرکز ہے, نور خدا کی تجلیوں کا مرکز. ایک درخت بنا دیا گیا تو درخت کے اندر اتنی طاقت کہ وہ کیا کہا, میں تیرا رب ہوں, اور موسیٰ کو ہدایت دے رہا ہے. اب بات تھوڑی دیر کے لیے ساری چیزوں کو روک دو, کیونکہ اصل واقعہ سنانے سے آپ کو کچھ اور سمجھانا مقصد ہے. اب یہ جب سارا واقعہ آپ سن چکے, سمجھ گئے نا, یاد ہے باتیں کہ اڑ گئی ہیں,